آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ نصیحتی عقیدہ اور انتہائی محبت کے ساتھ محبوبان و اختیال ہو کر سارین کے سرور کونین کے آقا، نبیوں کے امام، رسولوں کے پیشوا، رب کے محبوب اعظم سرکار دو عالم مجسم سرکار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پناہ میں گھوم کر بابا کے بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم. حضرات گرامی، احباب کی خواہش اور ان کی فرمائش کا احترام کرتے ہوئے چند منٹوں کے لیے آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا. دعا کیجیے پروردگار عالم وہ صلاحیت و قوت خود سے عطا فرما دے کہ جو تفسیر قرآن کا پاکیزہ سلسلہ چل رہا تھا وہ خود سے جاری ہو سکے. درمیان میں فروری سے لے کر اب تک کے یہ مہینے اور ایام ایسے گزرے کہ آپ کی خدمت نہ کر سکا اور آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا. آپ حضرات کی دعائیں رہیں، آپ کی محبت رہی، آپ اپنے وقت پر جمعے میں آتے رہے اور اس فقیر کے لیے دعائیں خیر کرتے رہے. شہر بنارس، اطراف و جوانب اور ہندوستان بھر میں، ہندوستان سے باہر دوسرے ملکوں میں ہماری صحت کے لیے دعا خوانی ہوئی. انہیں احباب کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ آج میں اس لائق ہوں کہ آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہو گیا. ہمت و جرأت تو ابھی نہیں ہے، لیکن احباب کی فرمائش کا احترام کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے تھوڑے دیر کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. جی لگا کر ایک مرتبہ اور اردو سلام کا نذرانہ پیش کر لیجیے. سیدنا و نبینا و مولانا محمد یہ مہینہ پاک جس میں ہم اور آپ نے اپنی زندگی کے رشتے کو وابستہ کیا ہے، اس مہینے پاک کو ربیع الغوث کہتے ہیں یا ربیع الثانی کہتے ہیں. اس مہینے کا رشتہ خاص طور سے پیروں کے پیر، میروں کے میر، روشن ضمیر، ہم سب کے دستگیر حضرت سرکار سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. پورا مہینہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں گلی گلی ان کے دیوانے، ان کے چاہنے والے، ان کے غلام ان کی بارگاہ میں نیاز کرتے ہیں اور ان کا نیاز کر کے لنگر غوث اعظم کا چلاتے ہیں. 11ویں شریف بڑی مشہور ہے. 11ویں شریف کوئی ایک دن نہیں بلکہ پورا مہینہ گلی گلی منائی جاتی ہے. ایک ایک گھر میں 11ویں شریف کے نام سے تقریب منعقد ہوتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا پاکیزہ بیان ہوتا ہے. اور اس 11ویں شریف کی برکت سے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر خیر کی برکت سے اس گھر میں آفت و بلیات، مصیبت و پریشانی سب دفع ہو جاتی ہے. رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کی بارشیں ہوتی ہیں اور گھر کا ہر فرد صحت مند ہوتا ہے، بیماریوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے، پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے. یہ سرکار غوث اعظم کا فیض ہے
کہ ان کے نام سے محفل سجا کر اللہ اور اس کے رسول کا پاکیزہ ذکر سننے کا موقع مل جاتا ہے۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ انسان دنیا میں آیا، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، لیکن یہ انسان میں دو جماعتیں وہ ہیں کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو معصوم عن الخطا بنایا، وہ نبیوں اور رسولوں کی جماعت ہے، یہ معصوم عن الخطا ہے۔ دوسری جماعت اولیاء اکرام کی ہے کہ اللہ نے انہیں محفوظ عن الخطا بنایا، یہ لوگ گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب مرکب عن الخطا والنسیان ہیں، غلطی ہونا، جرم ہونا، گناہ ہونا ہر ایک سے ممکن ہے۔ کوشش انسانوں کی اور اللہ کے بندوں کی یہ ہونی چاہیے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، کوئی جرم نہ ہو۔ پھر بھی اگر اس سے کوئی غلطی اور جرم ہو گیا تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا، ایمان والو تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ توبہ بھی کیسی؟ توبۃ نصوحا، کامل توبہ، اصلی توبہ، سچی توبہ، ایسی توبہ کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور پھر تم سے وہ گناہ کبھی سرزد نہ ہو۔ یہ اللہ نے اعلان فرما کر ہر ایک اپنے بندے کو امید دلا دی، اور اپنی رحمت کے سائے میں اللہ نے اسے جگہ عطا فرما دی کہ تم بھی میرے بندے ہو۔ میں نے انبیاء کو معصوم عن الخطا بنایا، میں نے اولیاء کو محفوظ عن الخطا بنایا، تمہیں تو محفوظ عن الخطا نہیں کیا، لیکن جب تم کوئی گناہ کر بیٹھو تو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، سچی توبہ لے کر میری بارگاہ میں آ جانا، میں تمہاری توبہ قبول کروں گا اور تم کو بھی درجات تمہارے بلند کر دوں گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو بندوں کے ساتھ ہے۔ بندے ایسے غافل ہوتے ہیں، ایسے کم احساس کے کمتر ہوتے ہیں کہ زندگی بھر ہر لمحہ ہر گھڑی، بہت سے ایسے لوگ ہیں، سب تو نہیں ہیں الا ماشاء اللہ، گناہوں میں ملوث ہیں، رات دن غلطی کر رہے، گناہ کر رہے، انہیں کبھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ہم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے۔ یہ غفلت اور یہ احساس کا نہ ہونا یہ اور بڑا گناہ ہے۔ احساس کا ہو جانا یہ ایمان کی دلیل ہے، غفلت کی چادر ہٹا لینا یہ ایمان کی دلیل ہے۔ اور جو اللہ کا سچا مومن بندہ ہوتا ہے، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو احساس دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اور جب احساس پیدا ہو جاتا ہے تو ندامت کے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، اور جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر استدعا کر لیتا ہے، دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، بلکہ رب ارشاد فرماتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہوں۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ غلطی کریں ہم اور آپ، جرم کریں ہم اور آپ، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب سچے دل سے حاضر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے گناہوں کی تلافی اور گناہوں کی معافی کا اثر کیا ہے؟ کیسے سمجھے بندہ کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے، غلطیاں معاف ہو گئیں؟ بزرگوں نے بتایا ہے، جہاں دیدہ اور علم و ہنر رکھنے والے حکمت کے تاجداروں نے بتایا ہے کہ جس گناہ میں وہ ملوث تھا اور جو غلطیاں وہ کیا کرتا تھا، توبہ کرنے کے بعد
اس کی طرف مائل نہ ہو اور اس گناہ کی طرف کبھی نہ جھکے، رغبت نہ ہو، بیدار ہو جائے، اس سے نفرت ہو جائے، اس غلطی سے کنارہ کش ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی غلطی معاف ہو گئی ہے اور اس کے گناہ بخش دیے گئے۔ یہ بھی کوئی عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی، رات بھر معافی مانگتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، گناہ سے معافی مانگتے ہیں اور صبح کو پھر گناہوں میں لگے ہوتے ہیں، تو پھر معافی مانگنا، پھر وہی گناہ کرنا، غلطی کی تلافی چاہنا، پھر اسی غلطی میں لگے ہونا، تو سمجھ لیجئے یہ محض ایک کھلواڑ ہے، اس کے گناہ بھی معاف نہیں ہوئے، اس کی غلطیاں معاف نہیں ہوئی۔ رب نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور توبہ رسمی نہیں ہو، توبہ فارمیلٹی والی نہیں ہو، بلکہ رب نے فرمایا توبۃ نصوحا، کامل توبہ ہو، اصلی توبہ ہو، سچے دل سے توبہ کرے اور ندامت کے آنسو رب کی بارگاہ میں بہا لے، عاجزی اور انکساری کرے، اللہ کی رحمت کو وجد آ جائے گا۔ اور رب قدیر اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے، اس لیے تمہارے گناہ رب معاف فرما دے گا، اور جب معافی ہو جائے گی تو پھر تمہیں اس کام سے بیداری ہو جائے گی، اس سے غفلت، اس کی طرف سے تمہاری بے توجہی ہو جائے گی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے واسطے، ہمارے رہنما، مرشد اعظم بن کر رب نے بھیجا۔ یہ اولیاء کرام، یہ بزرگان دین جو سب دنیا میں آئے ہیں اور آتے رہے ہیں، آتے رہیں گے، ان سب کے بھیجنے کا مقصد اتنا ہی ہے کہ آدمی، میرا عام بندہ ان سے منسلک ہو جائے، ان کے قدموں سے جڑ جائے اور پھر ان سے نیکی کی تعلیم حاصل کرے اور ان کا سہارا لے کر، ان کو واسطہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے گناہ بھی معاف فرمائے گا اور اس کے دل میں تعلیم کا اثر بھی پیدا فرما دے گا۔ اگر وہ گمراہ ہے تو ہدایت یافتہ ہو جائے گا، بے نمازی ہے تو نمازی ہو جائے گا، داڑھی منڈاتا ہے تو داڑھی رکھنے والا ہو جائے گا، بد کردار ہے تو نیک کردار ہو جائے گا، اس کے اندر کوئی خامی ہے، غلطی ہے تو وہ اس سے بعد آ جائے گا اور اللہ کی بارگاہ سے قرب حاصل کر لے گا۔ اولیاء کرام، بزرگان دین ہمارے واسطے رہنما ہے، ہمارے واسطے وہ سہارا ہے، ہمارے واسطے وہ پیشوا ہمارے ہیں، ان سے رشتہ جوڑ کر رہنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور جس کو پیران پیر سرکار غوث اعظم سے محبت و عقیدت ہو تو یقیناً وہ آدمی کسی میدان میں ناکام نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، بیماری آئے گی، لیکن غوث اعظم کا جب نام پکارے گا، اپنے بسترے پر پڑا رہے گا، سرکار غوث اعظم کی مدد پہنچے گی۔ اور سرکار رہتے تو بغداد میں ہیں، لیکن جب میرے سرکار غوث اعظم کو ان کا غلام کہیں سے پکارتا ہے تو غوث اعظم کی مدد بغداد میں رہنے کے باوجود وہیں سے پہنچ جاتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جب یہ مدد پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو ٹال دے گا، پریشانیوں کو کافور فرما دے گا، آسانی کی راہیں عطا فرمائے گا، عزت کا مقام عطا فرمائے گا، کامیابی کی منزل عطا فرمائے گا۔ یہ سب بندوں کو کب ملتا ہے؟ جب بندہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں قریب ہو جائے اور اس کی بارگاہ میں قربت رکھنے والے محبوبان خدا کو اپنا رہنما بنا لے اور ان کے سایہ کرم میں رہ کر ان کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور ان کی ہدایت پہ زندگی کا لمحہ گزارے۔ حضرات، سرکار غوث اعظم کی شان و عظمت کے تعلق سے کچھ گفتگو چاہتا تھا، لیکن وقت چونکہ اجازت نہیں دے رہا،
یہ تمہیدی باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آگے انشاءاللہ العزیز اگر موقع رہا اور طبیعت میری سازگار رہی تو سرکار غوث اعظم کی شان و عظمت اور ان کی فضیلت کے تعلق سے بیان کیا جائے گا۔ آپ حضرات اپنا مزاج اتنا بنا لیں کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کریں۔ غلطیوں سے، گناہوں سے، کچھ غلطی ایسی ہوتی ہے جو جان بوجھ کر کرتا ہے آدمی اور کچھ انجانے میں ہو جاتی ہے۔ جب توبہ کرنے کی عادت بن جائے گی وہ سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ پروردگار عالم ہمیں آپ کو سب کو رب کی بارگاہ میں تائب ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، توبہ کرنے کی عادت ڈالے، اور اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو اپنے قانون، اپنی شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر آگے بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا